لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے ہمیں اپنی مخلوق بنایا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کی تعلیمات دے کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور ہمیں ان تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، یہ بات ہم سے مخفی نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے رحمتوں اور برکتوں کے والے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینے کا ایک عشرہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ان 8 دنوں میں ہم نے اللہ رب العالمین کی کیا کچھ عبادتیں کی، ہم نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان 8 دنوں کے جو روزے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام عبادتوں کو ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کچھ بھی ہم نے اب تک عبادتیں کی ہے اسے تو قبول فرما، اور آنے والے جو باقی کے جو ایام ہیں تو اس میں ہمیں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہم نے ایک موضوع کے متعلق کچھ چیزیں سماعت کی کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کی برکتوں کو کیسے سمیٹنا چاہیے، اور ہمیں کون کون سے اعمال اختیار کرنا چاہیے، کون کون سے اعمال ہمیں کرنا چاہیے جو ہم اس مہینے کے اندر اگر کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نیکیاں ملتی ہیں۔ انہی میں سے اور انہی اعمال میں سے جو سب سے پہلا عمل جو بتایا گیا تھا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یا ہم سب کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت مندی، طاقت و قوت عطا کی ہے تو بغیر کسی عذر شرعی کے ہم اس مہینے کے روزوں کو نہ چھوڑیں، بلکہ اس مہینے کے روزوں کو جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اس مہینے کے روزے رکھیں۔ اس مہینے کے روزے جو ہم رکھتے ہیں مکمل 1 مہینہ، اس کے بہت سے طبی فوائد تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ آج کے اس خطبے کے اندر انہی روزے کے جو اخروی فوائد ہیں انہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھ کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی ہم سنیں اس پر ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین، یہ روزہ جو ہے جسے ہم اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے ہیں، تو اس روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کی جو خطائیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی لغزشیں ہوتی ہیں، عبادتوں کے اندر جو کچھ بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، حقوق اللہ کے اندر جس طرح کی کوئی کمی ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین جو ہے بہت بڑا اجر ایسے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک وہ جو مسلمان مرد ہے اور مسلمان عورتیں ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے والے مرد، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، مصیبت اور آزمائش میں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی و انکساری اختیار کرنے والی عورتیں،
والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اسی طرح سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بکثرت زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ کچھ صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی مردوں اور عورتوں کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائے گی تو اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کچھ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی احکامات نازل کرتا ہے، گرچہ وہ مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو، عموماً تو دین اسلام کی جو کچھ بھی احکامات ہیں مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے برابر ہے، چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہو، زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، حج کے تعلق سے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی احکامات نازل کرتا ہے تو اس کے اندر صرف مردوں کو مخاطب کرتا ہے، عورتوں کو تو مخاطب نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کی دلجوئی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، جیسے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسی طرح سے لمبی فہرست اللہ رب العالمین نے کچھ صفات گنائی، انہی میں سے ایک صفت کیا تھی؟ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، جن پر روزہ فرض ہوا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین پر یقین کامل رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے اس روزوں کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے کہ ایمان و احتسابا، ایمان و احتسابا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایک بندے کا مکمل بھروسہ، اعتماد اور یقین ہونا چاہیے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی عبادت کرتا ہے اس عبادت کے تعلق سے وہ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھے، کس سے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ مثلا رمضان آیا، ایک شخص نے فراغ دلی سے خوشی کے عالم میں جو ہے اس کا استقبال کیا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس نے روزے رکھے، اور صرف اس کی نیت یہ کہ میں یہ جو روزے رکھ رہا ہوں اس کا اجر مجھے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے چاہیے، کسی اور کی ذات سے نہیں چاہیے، لوگوں سے مجھے اس کا اجر نہیں چاہیے۔ تو یہ ایمان اور احتساب کا مفہوم سمجھیے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، اس پر یقین کامل رکھتے ہوئے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے یہ جو اجر عظیم کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، تو یہ اجر عظیم کیا ہے؟ اجر عظیم یہ ہے کہ ایسا اجر، ایسا ثواب جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ جیسے کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے متعلق اللہ رب العالمین نے کوئی اجر ایسا نہیں گنایا ہے کہ تم
اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھو گے تو تمہیں ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اتنی نیکیاں دے گا. ایسا اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ بنی آدم جو کچھ بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا وہ نیک عمل جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ایک نیکی 10 نیکی سے 700 نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الا الصوم، روزہ جو ہے ان نیکیوں کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. جن کیٹیگری کو اللہ رب العالمین 10 سے 700 گنا بڑھاتا ہے، روزہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ جو ہے اللہ رب العالمین نے مستثنا کر دیا. روزے کا جو ماجرا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق میں لے لیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو جب بندہ وہ کام میرے لیے کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ جو ہے میرے لیے اپنی حلال شہوتوں کو اور اپنے حلال کھانے پینے کو جو ہے میرے لیے چھوڑتا ہے. اب دیکھیے، ایک انسان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے. وہ کھا سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کھانے پینے کو حلال کیا ہے، لیکن وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین روزے کا اجر اپنی حد تک محدود کر دیا ہے. روزے کا اجر اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کیا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان یفرحهما، کہ ایک انسان جو ہے روزہ دار جو ہے اس کے لیے 2 نیکیاں اور 2 خوشیاں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب مرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو فَرِحَ بِصَوْمِهِ، تو وہ اپنے روزوں کی وجہ سے جو ہے خوش ہوگا. اب یہ جو ٹکڑا ہے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، تو اس کے متعلق جو ہے بیان کرتے ہیں علماء کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر جو روزے رکھتا ہے اور جب مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے اس کی نیکی کے بدلے کا جو ثواب عطا کرتا ہے. تو جو روزہ ہوگا اس کے متعلق جب اللہ رب العالمین بندے کو ڈھیر ساری نیکیاں عطا کرے گا تو بندہ ان نیکیوں کو دیکھ کر جو ہے خوش ہوگا اور اپنے آپ کو جو ہے خوش کرے گا. تو یہ ایک مفہوم ہے. اسی طرح سے جو ہے کہ اذا افطر فرح، جب بندہ افطاری کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. تو وہ تو ایک عام انسان، ایک انسان جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب اسے کھانے پینے کو کچھ مل جاتا ہے، جب وہ کھا پی لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے. تو یہی وہ اجر عظیم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی بتایا ہی نہیں. نہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بتایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا اجر جو ہے اپنے ہی پاس محدود کر دیا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا، مرنے کے بعد جب اسے میدان محشر کے اندر جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت اللہ رب العالمین اسے ان روزوں کے بدلے میں جو ہے نیکی عطا کرے گا. اور یہ وہ نیکی ہے کہ جسے بندہ پانے کے بعد بندہ خوش ہو جائے گا. اسی طرح سے روزے کا اخروی فائدہ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. روزہ جو ہے ڈھال ہے. جس طرح سے میدان جنگ کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے کہ اگر دشمن جو ہے وار کرتا ہے تو ڈھال کو سامنے لا کر جو ہے اس سے اپنے نفس کا دفاع کرتا ہے، اپنے نفس کو مار کھانے سے بچاتا ہے. بالکل اسی طرح روزے کی مثال ہے کہ جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. اگر سامنے سے اسے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے تو روزے کو بیچ میں دلیل بنا کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اور اسی چیز کی ترغیب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَرْ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو
تو بےتکی باتیں نہ کرے، اٹھ پٹانگ باتیں نہ کرے، فالتو باتیں نہ کرے، ایسی باتیں نہ کرے جس کا کوئی فائدہ ہو. ولا یسخب، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا لڑائی کرے، نہ ہی کسی کو جو ہے گالی گلوچ کرے. فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گالی گلوچ کرے یا اس سے قتال کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو روزے دار کی یہ ضرورت ہے، روزے دار کو یہ چاہیے کہ وہ کیا کہے کہ میں جو ہے روزے سے ہوں، میں ابھی تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، میں تم سے گالی گلوچ نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی سختی سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کے بھوکے پیسے رہنے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے شخص کے روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ اگر انسان روزے سے ہو اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے یا بری کاموں سے، بری حرکتوں سے نہ بچا سکے، تو ایسے شخص کا روزہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ روزہ جو ہے انسان کو برائی سے، برے کاموں سے، فحش کلامی سے بچاتا ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے ان چیزوں سے نہیں بچ پاتا ہے تو اسے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو برائی سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے بچانے کی کوشش کرے. اگر ایک انسان روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایسے شخص کا روزہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. اور اگر کوئی شخص اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جان لیجئے کہ ایسے شخص کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس وہ مطلب ایک فارمیلٹی کے لیے اللہ رب العالمین کے نام پر جو ہے وہ بھوکا پیسہ رہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی میں بھی روزے سے ہوں. اسی طرح سے روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے کل قیامت کے دن روزے دار کو جنت کے ایک خاص دروازے سے داخل کرے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، جسے باب الریان کہتے ہیں. یہ دروازہ ایسا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. اس دروازے کا نام جو ہے ریان ہے. يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيره. اس دروازے سے کل قیامت کے دن صرف اور صرف جو ہے روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، روزے دار کے علاوہ کوئی داخل ہی نہیں ہوگا. یقال، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہا جائے گا کہ این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ فیقومون، تو وہ کیا کریں گے؟ صف، وہ لوگ جو ہے روزے دار جو ہو گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، صف لگا لیں گے. پھر اللہ رب العالمین جو ہے کہے گا کہ لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے تو وہ اس دروازے سے جو ہے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. جب تمام کے تمام روزے دار اس دروازے سے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے تو اس دروازے کو جو ہے بند کر دیا جائے گا، اور جب بند کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا کسی اور کے لیے. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ کل قیامت کے دن روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے روزے دار کو ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور روایت میں کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راہ میں جوڑے کو خرچ کرتا ہے، یعنی ڈبل چیزیں خرچ کرتا ہے، تو نودی من ابواب الجنہ، تو وہ جنت کے مختلف دروازوں سے جو ہے اسے پکارا جائے گا، آواز لگائی جائے گی، یا عبداللہ ھذا خیر، یا اللہ کے بندے یہاں سے آئے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے. فمن کان اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو شخص نمازی ہوگا تو اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ جنت میں ایک دروازہ اور ہے جس کا نام باب الصلاۃ ہے، جس سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا. اسی طرح سے ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو شخص مجاہد ہوگا
تو اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے ایک اور دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الجہاد ہے. فمن کان اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اور جو شخص صدقات و خیرات کیا کرتا تھا تو صدقات و خیرات کرنے والے شخص کو جو ہے جنت کے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، آواز لگائی جائے گی. اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا تو اس کے لیے تو کتنی عظمت اور شرف والی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی موجود ہوگا کہ جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ جنت کے 8 دروازے جو ہے ایسے شخص کو پکاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم وارجو ان تمنہم، کہ جی ہاں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جنہیں جو ہے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا کہ ادھر آپ اے فلاں یہاں مجھ سے داخل ہو، مجھ سے داخل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وارجو ان تکون منہم، میں یہ امید کرتا ہوں، میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ تم بھی جو ہے انہی لوگوں میں سے شامل ہو کہ جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ روزے کی سب سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے ایک روزے دار کو ایک مخصوص دروازے سے جو ہے داخل کیا جائے گا. اسی طرح سے روزے کے اور بھی کئی فائدے ہیں. مثلا روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ جو ہے دونوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. بندے کے تعلق سے سفارش کرے گے. روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے سے اور اپنی تمام حلال شہوات سے جو ہے اسے روکے رکھا تھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت اور میری گواہی قبول کر. اسی طرح سے قرآن کہے گا کہ اللہ، میں نے اس بندے کو، تیرے اس بندے کو جو ہے رات کی نیند سے محروم رکھا تھا، رات کی نیند سے اسے دور کر کے رکھا تھا، صرف اس وجہ سے کہ یہ مجھے پڑھے اور اس نے مجھے پڑھا ہے. اے اللہ، تو اس کے حق میں میری گواہی قبول کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دونوں کی گواہی جو ہے قبول کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو جو ہے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اسی طرح سے روزے دار روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے عموماً ہم جو ہے اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ جو بدبو نکلتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے. جسے مشک کی خوشبو کہتے ہیں، مشک کا عطر جو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو مشک کی جو خوشبو ہے بہت پسند ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ جو روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اسی طرح سے روزے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو ایسے شخص کو جو ہے اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے اسے چھٹکارا دلا دیتا ہے، اور ایسے شخص کو جو ہے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ روزے کے بہت سے فوائد ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں داخل کریں گے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو صحت مندی اور تندرستی عطا کی ہے، اس تندرستی کو اور اس موقع کو جو ہے غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کے زیادہ سے زیادہ اجر کے مستحق بن سکیں. اسی طرح سے یہاں پر میں ایک چیز اور بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادتوں میں اپنے آپ کو جو ہے گھسا دیتے تھے، عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے. جب جیسے جیسے دن جو ہے گزرتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ویسی ویسی مضبوط ہوتی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جو ہے ان عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے رخی اختیار کر لیتے تھے. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں یا ہم اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھیں تو ہمیں جو ہے یہ معاملہ بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے
تو 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن جو ہے ہم جو ہے عبادتوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ دکھاتے ہیں. ہم جو ہے عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن رمضان کے گزرتے گزرتے جو ہے ہماری وہ تمام عبادتیں جو ہے کم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، نئے کے برابر ہماری عبادتیں بچ جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو فجر کی جو نماز ہوتی ہے تو اس میں جو ہے مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں. فجر میں جو ہے مسجدوں کی صفیں جو ہے بھری بھری نظر آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن کم ہوتے جاتے ہیں نا تو ویسے ویسے فجر میں بھی لوگ جو ہے آنا کم کر دیتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، سحری کھا کر سو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے. اسی طرح سے جو قیام اللیل ہے جسے تراویح کی نماز کہتے ہیں، اس تراویح میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن رمضان کے ختم ہونے تک جو ہے بس اوقات مسجد میں آدھی صفحے ہی باقی رہتی ہے، بس اوقات مسجد میں جو ہے 5 اور 10 افراد باقی رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادتوں کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم اپنا شوق دکھائیں اور رمضان کے گزرتے ایام کے ساتھ ساتھ ہم بھی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. اسی طرح سے یہاں پر ایک اور مسئلے کی وضاحت کر کے آج کے اس خطبے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں یا بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اماموں کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جب وتر کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ الگ ہو کر اپنی الگ وتر پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں، گھر جا کر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے رات میں اٹھ کر جو ہے ہمیں تہجد مزید پڑھنی رہتی ہے تو ہم اس کے بعد جو ہے تہجد کریں گے. اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جو فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے، مکمل نماز پڑھے اور امام کے لوٹنے کے بعد وہ لوٹے تو ایسے شخص کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. تو اگر ہم جو ہے اس وتر کو چھوڑ دیں گے یا ہم اس وتر کو ڈیلے کر دیں گے، تاخیر کر دیں گے، امام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ پوری رات کے قیام کے ثواب سے جو ہے ہم محروم رہ جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو 5 منٹ کی جو بچی کچی عبادت رہتی ہے، 3 رکعت جو پڑھنی رہتی ہے 5 سے 6 منٹ کی، تو ہم جو ہے اس نماز کو بھی امام کے ساتھ ہی شامل کریں، اس لیے کہ یہ نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھائی تھی 3 راتوں کی جو نماز پڑھائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے بھی ساتھ نہیں پڑھایا تھا، اسے کچھ الگ نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہمیں رات میں اٹھ کر تہجد مزید پڑھنی ہے تو ہم پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد وتر نہ پڑھیں. تو یہ کیا ہوگا کہ ہمیں ایک تو مکمل امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے مکمل تو پوری رات ہمیں قیام کرنے کا ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں نفل نماز جو پڑھیں گے اس کا اللہ رب العالمین ہمیں الگ سے اجر و ثواب عطا کرے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس مہینے کو بابرکت سمجھیں اور اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں. اور یہ جو موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھیں. اور اس موقع کو غنیمت سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں رمضان نصیب کرے یا نہ کرے ہمیں نہیں پتہ. تو جتنے بھی دن ہمیں مل رہے ہیں ہم ان ایام کو غنیمت تصور کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے ہر قسم کے گناہوں کو تو معاف فرما، چاہے الہ العالمین ہم نے صغیرہ گناہ کیے، ہم نے کبیرہ گناہ کیے، تمام گناہوں کو جو ہے تو معاف فرما. الہ العالمین تو ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام تو ہمیں عطا فرما. الہ العالمین اس مہینے کے اندر اور ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے الہ العالمین تو ان عبادتوں کو قبول فرما اور آنے والے ایام میں مزید اور زیادہ عبادت کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو ہمارے احباب مریض ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں تو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اور الہ العالمین تو ان لوگوں کی غیب کے ذریعے سے مدد فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک غفور.